أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور انہوں نے تفریق نہیں کی، بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان بھی، اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، سوف، یقیناً، یؤتیہم، وہ انہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ دے گا انہیں کیا؟ اجورہم، اللہ انہیں ان کے اجر دے گا. جو لوگ بھی ایسے ہیں کہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر، اور ان میں سے کسی کے درمیان رسولوں کے علیہ السلام فرق نہیں کرتے، ان کو اللہ یقیناً ان کا ثواب دے گا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان. اس آیت کریمہ میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو آپ شروع سے آخر تک اس آیت کو دیکھیں، اللہ نے اس میں اعمال کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالی پر اور اس کے تمام رسولوں پر. دو چیزیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے رسولوں میں سے علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی وہ ہر رسول کو مانتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے یہودیوں کی طرح کہ بس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور کوئی رسول ہی نہیں، نہ عیسائیوں کی طرح کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول نہیں، بلکہ وہ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، پہلوں کو بھی مانتے ہیں. یہ تین چیزیں ہو گئیں. اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اجورہم، جن کے اجر یقیناً اللہ انہیں دے گا. تو محض ایمانیات پر وعدہ کیا کہ اجر دیں گے، اعمال ہیں ہی نہیں. آپ دیکھ لیں، خود غور کر لیں، اس آیت میں ایسے ہی ہے نا کہ صرف ایمان پہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم انہیں اجر دیں گے. تو معلوم ہوا اس سے کہ خود ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سے یہ ثواب دلائے گا، اجر دلائے گا. اور اس کی تائید میں وہ بھی حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے اعمال نامہ کھولا جائے گا اور تا حد نگاہ اس کا نامہ عمل کھولا جائے گا، اور 99 دفتر اس کے نکلیں گے اور وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی. اور پھر جہنم اس کے لیے ہو جاتی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اور تمہاری ایک چیز ہمارے پاس محفوظ ہے، اور وہ چھوٹی سی پرچی یا کاغذ ہوگا اور اسے دیں گے. وہ کہے گا پروردگار اس کی کیا حیثیت ہے اتنے بڑے بڑے کاغذوں کے مقابلے میں جن پہ میرے نامہ عمل کو لکھا ہوا ہے کہ یہ تو سب گناہوں سے پر ہیں. اور وہ پرچی ان کے مقابلے میں رکھے گا اور وہ 99 دفتر، کاپیاں یا جو بھی چیز ہوگی اڑ جائے گی، اور وہ پرچی والا پلڑا بھاری ہوگا، اور فرشتے دیکھیں گے کہ اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا. اس آدمی کا ایمان اس کی ساری نیکیوں کو، سارے گناہوں کو دھلوا دے گا. نیکی تو کوئی تھی نہیں. اس آیت میں دیکھیے تین چیزیں ذکر کی ہیں، تینوں چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے. تو اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض ایمان پر بھی اجر دے گا، محض ایمان کی وجہ سے بھی گناہ معاف کر دے گا، یہ ہے آیت اس کی دلیل. اور اس سے رد نکلا ان لوگوں کا بھی جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے کہ کبیرہ گناہ جس نے بھی کیا ہے اس نے بدعملی کی نا، برا کام کیا، غلط کام کیا اس کا عقیدہ اگر ٹھیک تھا تو غلط کام نے اس آیت کے مطابق اللہ کی رحمت سے اسے محروم نہیں کیا. خدا چاہے تو اس کے ایمان کو قبول کر کے اس کے گناہ معاف فرما دے، خدا چاہے تو ویسے ہی معاف فرما دے. مگر یہ آیت بتاتی ہے
کہ عقیدہ بھی اگر کسی انسان کا درست ہے تو یہ صحیح عقیدہ اللہ کے ہاں نجات دینے والی چیز ہے، اور یہ صحیح عقیدہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ثواب دینے والی چیز ہے۔ اس لیے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد فرما دیا ہے کہ ہم انہیں کیا کریں گے؟ اجر دیں گے۔ یہ ایک باتیں تو بہت سی ہیں، کیا کریں؟ اچھا چلو ایک بات اور دیکھو، سوفا کا یہاں جو لفظ ہے نا، یہ قرب زمانی کے لیے نہیں ہے کہ ہم انقریب اسے اجر دیں گے، یہ نہیں۔ سوفا یہاں یقین کے لیے، مفسرین نے تصریح کی ہے کہ یقیناً ہم اسے اجر دیں گے، بالیقین اللہ کے ہاں سے وہ اجر پائے گا۔ 2 باتیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں بار بار آتا ہے نا کہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اگرچہ کئی بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں، بس آخری بار اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھو 2 طرح ہے تفریق کرنا۔ ایک عقیدے کے اعتبار سے ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی تھی، جن کی نبوت قطعی اور یقینی ہے اور کتاب و سنت سے ثابت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یا اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے۔ ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ایمان لانے کے اعتبار سے، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور اللہ جتنے تیرے رسول ہیں سب کو مانتے۔ ایک بات عقیدے کے اعتبار سے۔ اعمال کے اعتبار سے ہم عمل میں اس بات کے پابند ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور کسی کی نہیں، چاہے ہمیں کتنی بھی صحیح سند سے کوئی چیز مل جائے کہ فلاں نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے، ہم ان کے پابند نہیں ہیں، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صرف ہم ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور اب کوئی راہ باقی نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچے بجز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے۔ 2 باتیں، اور تیسرے ہم ان تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سب میں فرق تھا، کچھ زیادہ اللہ کے قریب تھے، کچھ کم قریب تھے، نبوت پر رسالت کو ترجیح حاصل ہے، اور رسولوں میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے بعض کے درجے بلند کیے ہیں۔ تو یہ جو مقامات ہیں ان میں ہم تفریق کے قائل ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ پہلے بھی کئی بار بات ہوئی، لیکن آج آخری بار اس کو کہتے ہیں، آگے کو آیات آئیں گی لیکن اس پہ گزر جائیں گے، سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، کوئی بات اس میں ہو تو کہیے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ انہیں یقیناً ان کے اجر دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ بار بار اس صفت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہودیوں، اگر اب بھی تم مان جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، اور یہ جو تم نے حرکتیں شروع کر دیں کہ کچھ کو ماننا ہے اور کچھ کو نہیں ماننا، یہ باتیں غلط ہیں۔ مانو، سب کو مانو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم میں موجود ہیں انہیں بھی مانو، اور جب تم یہ بات کرو گے تو جیسے بھی اعمال ہوں اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، خدا معاف بھی کر دے گا اور مزید اپنی رحمتوں سے بھی نوازے گا۔